السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی موظف اگر میں خوش آمدید۔ 3468 درخواستیں مسلم لیگ نون نے انتخابی درخواستوں کی وصولی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ صرف 10 دن میں ملک بھر کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے جناب اب تک یہ 3468 درخواستوں کو وصول کر لیا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب ابھی بھی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو درخواستیں ہاتھ میں لیے پھر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کو جمع کرانے کا موقع نہیں ملا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب درخواستوں میں کو جمع کرانے میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں بینک شینک بند تھے، لہٰذا یہ جو درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد 10 نومبر کی تاریخ کو گزرنے کے بعد مزید 10 دن دیے گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے لیے کہ جناب وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ہیڈ کوارٹر ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں، وہاں پر لوگ درخواستیں ہاتھوں میں لیے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کی یہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ جناب اللہ کا واسطہ ہے ہماری درخواستیں وصول کرو، کیونکہ یہ درخواستیں خالی پیلی وصول نہیں کی جانی۔ یہ نہیں ہے کہ درخواست لینی ہے، درخواست جمع کرانی ہے، شناختی کارڈ کی کاپی اوپر لگانی ہے، 2 تصویریں لگانی ہے، ایک فارم ہے اس کو فل کرنا ہے۔ بالکل اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو غلط ہے، کیونکہ یہ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ کسی بھی رکن کو اگر اپنی جو کسی بھی حلقے سے ٹکٹ لینا چاہتا ہے اور وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 2 لاکھ روپے کا پے آرڈر اپنی جماعت یعنی مسلم لیگ نون کے نام کے اوپر جمع کرائے گا اس درخواست کے ساتھ۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جو 2 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے یہ ناقابل واپسی ہے، یہ پارٹی فنڈ میں چلی جائے گی، ٹکٹ ملے نہ ملے یہ 2 لاکھ روپیہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس سے کسی صورت جو ہے مفر وہ ممکن نہیں ہے، سرکاری فیسیں اس سے الگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 10 دن میں ٹکٹوں کے چکر کے اندر خود مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری کردہ ان اعداد و شمار کے مطابق جناب 3468 درخواستیں ملک بھر سے موصول ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے فی درخواست جو خود مسلم لیگ نون کی طرف سے فیس جمع کرائی گئی ہے۔ اب تک مسلم لیگ نون کی طرف سے تقریباً 70 کروڑ روپیہ جمع کر لیا گیا ہے انتخابی درخواستوں کے چکر میں، اور ابھی 10 دن مزید بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید کو 70-80 کروڑ روپے اور اکٹھا کریں گے، اور اس کے بعد اپنی انتخابی مہم کو یہ جو 2 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا جائے گا، اس کے نتیجے میں انتخابی مہم چلائی جائے گی۔ اب ایک جانب تو انتخابی ٹکٹوں کی ہوا چلنا اور یہاں پر ایک لمبی لائن لگنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی ہے، لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ لینے کے لیے اس وقت دھکے کھا رہے ہیں اور 2-2 لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا آلموسٹ یقین ہو چکا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کامیابی پکی ہے۔ اب ایک جانب اس ہوا کا اور اس سچویشن کا سامنے آنا، اور دوسری جانب وہ تمام فصلی بٹیرے جو اڑ جاتے ہیں کسی بھی دباؤ کا سامنا کرنے کی بجائے، کھڑے ہونے کی بجائے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، ان فصلی بٹیروں کا یہ جو موسمی پرندوں کی طرح واپس آنا مسلم لیگ نون کے درخت کے اوپر، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب ماحول جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے بدل رہا ہے۔ اور اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے کہ ابھی جو ہے یہ جو 5 جو ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یہ جو 5 اراکین اسمبلی تھے یہ واپس آئے ہیں اور آ کر انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں سابق رکن قومی اسمبلی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں۔ جن لوگوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے ان میں فارمر MNA سردار منصب ڈوگر، فاروق رضا مانیکا اور جھنگ سے گدی نشین نظام الدین سیالوی، سابق MPA آصف عباس اور میاں ماجد نواز شامل ہیں۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب ہمیں نواز شریف کی قیادت پر انبا یقین ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرا سکتی ہے، پاکستان ہی مسلم لیگ نون ہی جو ہے وہ پاکستان کو معیشت کی خرابی کی اس دلدل سے نکال سکتی ہے۔ بندہ پوچھے کہ بھائی جان جب آپ الیکشن سے عین پہلے نہ صرف پارٹی ٹکٹ واپس کر رہے تھے بلکہ ان میں سے جو ایک گدی نشین صاحب ہیں یہ اپنی گدی پہ بیٹھ کے فتوے دے رہے تھے کہ جناب مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ دینا، یہ فتوے دیے جا رہے تھے بیٹھ کے اپنی گدی کے اوپر کہ نہیں جناب اس وقت مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ووٹ دینا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ جناب آپ نے اپنا ووٹ ایک فاسق اور فاجر کو دے دیا۔ اور کیونکہ اس وقت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لیے پروجیکٹ عمران خان لانچ ہو رہا تھا اور ان سب کی فوری طور پر وہاں پر ضرورت تھی یہ اپنی ٹکٹیں
جاری کی ہوئی ٹکٹیں واپس کرتے ہوئے انہوں نے جا کر الیکشن لڑا تھا، اور اب ان لوگوں کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ کیا یہ ایک عام پولیٹیکل ورکر کے منہ پر ایک زوردار اور زناٹے دار تھپڑ نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے یہ 2-2 لاکھ روپے جمع کرائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ جو 3468 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کے اقتدار سے فائدہ اٹھایا؟ یقینی طور پر ایسا نہیں ہوگا۔ فائدہ اٹھانے والے اور ہوتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ گدی نشین صاحب نے جو ہے وہ کر دیا، اس کے علاوہ بھی کئی گدی نشین ایسے ہیں جو موقع کے مناسبت کے اوپر ہی کارروائی ڈال دیتے ہیں۔ خیر، وہ جو لوگ، جو عام کارکن ہے بیچارہ، جو واقعتاً یہ سمجھ رہا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی ہے، اور ووٹ کو عزت دینے کے لیے نواز شریف صاحب کی طرف سے جو کیمپین چلائی گئی تھی، وہ کیمپین نے ہر صورت اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے، اور اس ملک کے اندر کسی بھی صورت کوئی اور مداخلت نہیں ہو سکے گی۔ ان بیچاروں نے اس چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر کے یہ 2 لاکھ روپے اکٹھا کیا ہے اور لا کے یہاں پر جمع کرا دیا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیں کہ ٹکٹ انہی لوگوں کو ملنی ہے، انہی الیکٹیبلز کو ملنی ہے جن کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹکٹ کی اس وقت ویلیو ہے 2 لاکھ روپیہ۔ کیا اگر آج نواز شریف صاحب اپنی پارٹی ٹکٹ کی قیمت 2 کروڑ روپیہ بھی رکھ دیں نا، 2 کروڑ روپے بھی رکھ دیں، آپ یقین مانیں کہ ان کو ہزاروں درخواستیں وصول ہوں گی، اور ارب روپیہ صرف وہ ٹکٹیں بیچ کے ہی کما سکتے ہیں۔ لیکن اب آگے ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر آ رہا ہے، وہ جو سیاسی جماعتیں جناب الیکشنز کے بعد دائیں بائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ جناب کس جگہ پر ہمیں اچھی بولی لگے۔ اس مرتبہ الیکشن سے پہلے ہی جناب، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ باپ ہے، یا اور مختلف جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، وہ قبل از وقت ہی جناب نہ صرف مسلم لیگ نون کے جہاز کے اوپر سوار ہونے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہر ایک شرط بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، منوانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ متحدہ والے خود آئے لاہور، آ کر نواز شریف صاحب اور ان کی جو جماعت ہے اس کے قائدین سے ملاقاتیں کی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے بھی بڑے مثبت اشارے ملے، اور وہاں سے بھی لشکری رئیس ثانی صاحب جناب آئے لاہور، اور آ کر انہوں نے ملاقاتیں کی۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی منگل کو جا رہے ہیں، اور وہاں پر بلوچستان اور کوئٹہ، اور وہاں پر جا کر باضابطہ طور پر یہ جو الیکٹیبلز ہیں، جن کے حوالے سے میں نے 25 الیکٹیبلز کے حوالے سے آپ کو خبر بھی دی تھی آج سے 2 دن پہلے، وہ جو جناب وہ جن لوگوں کے آپ کو نام بتائے تھے میں نے اپنے ویلاگ کے اندر، وہ تمام شخصیات مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت کا اعلان کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو انتخابات کے بعد ہونا ہوتا ہے، سیاسی اتحاد، الائنمنٹ، سیٹ ایڈجسٹمنٹس، اس کے بعد گیو اینڈ ٹیک، وہ سب کچھ پلے ہو گیا، کیونکہ ان تمام لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، کیونکہ یہ والی پارٹیاں بھی اسٹیبلشمنٹ کے جو نا نشان ابرو اس کو سمجھتی ہیں، اور اب چونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب نون لیگ ہی نون لیگ ہے، لہٰذا انہوں نے بھی جناب انہوں نے کہا جو بعد میں بارگین کرنی ہے ہونے مکاؤ کام، یہ بھی آ گیا سوال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے راستہ آپ کو اس وقت بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے اقتدار کے لیے۔ کہ دوسری جانب اگر ہم غور کریں تو پاکستان تحریک انصاف اس ساری سچویشن میں irrelevant آپ اس کو قطعی طور پر نہیں قرار دے سکتے۔ بلا شبہ آپ کو میری بات غلط بھی لگ رہی ہوگی، لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی عدم موجودگی اور نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ میں قبولیت کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت ایک پاپولر پولیٹیکل تھریٹ ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ آلدو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے، آلدو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے یا جیلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ مسلم یہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف، ان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے دباؤ ہے، اور ان کے لیے سیاست کرنا یا کم از کم آ کر لوگوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کرنے کے لیے جلسے جلوس کنونشن کرنا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کو پاکستان تحریک انصاف کا خطرہ درپیش ہے، اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے جگہوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اب بھی اگر بہت سارا بڑا الائنس بھی بن جائے نا، تب بھی وہ مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ ٹکر دینے کی پوزیشن میں ہے۔ لہٰذا پاکستان مسلم لیگ نون کو
پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے آپشنز اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے خیال میں ان کے پاس ابھی صرف 3 آپشن ہیں، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں بھی آئیں رہیں اور اگلے انتخابات کے اندر اپنے لیے کوئی نہ کوئی پوزیشن بھی بنائیں، تب ان کو 3 کام فوری طور پہ کرنے ہیں۔ نمبر 1، عمران خان کو چونکہ اب وہ نااہل ہیں 5 سال کے لیے توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد، ان کی نااہلی ابھی تک انٹیکٹ اور نااہلی ختم ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے، البتہ نئی نااہلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سائفر کیس میں۔ اب اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں ثاقب نثار کے فیصلے کے تحت پارٹی چیئرمین شپ چھوڑنا ہوگی، یا ان کو الیکشن کمیشن خود ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پارٹی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پارٹی کو اس وقت ایک نئے فیس کی، ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب متعدد مرتبہ مختلف لیڈرز کی طرف سے دیے جانے والے مشوروں کے بعد بھی ابھی تک اپنے جانشین کا اعلان نہیں انہوں نے کیا۔ اب وہ اس کے اندر کیا حکمت ہے یہ یقینی طور پر عمران خان ہی بہتر سمجھتے ہیں، یا ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے خود یا کسی اور طریقے سے انہوں نے کسی جانشین کا تقرر کر دیا تو کل اس کے بعد اقتدار، آپ کو پتہ ہے یہ جو پاور ہے یہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، یہ کس کے وقت کس کے ساتھ رہے اس کے بارے میں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عمران خان کو اس بات کا یقینی طور پر ایک فیئر فیکٹر موجود ہے کہ کل کو اگر وہ مثال دے رہا ہوں کہ وہ مراد سعید کو بنا دیں یا علی امین گنڈا پور کو بنا دیں یا شاہ محمود قریشی صاحب کو بنا دیں، تو کیا ان سے کل وہ پارٹی واپس لے سکیں گے؟ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ لہٰذا ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنی اہلیہ یا اپنی بہن میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، اور انہوں نے اپنی بہن کا انتخاب کر لیا اس حوالے سے کہ وہ ان کی متبادل ہوں گی، لیکن اعلان باضابطہ طور پر ابھی تک نہیں ہوا۔ اس اعلان کے بعد اگلی پولیٹیکل فارمیشن ہوگی، اور پھر علیمہ خان صاحبہ سامنے آ کر پارٹی کو جب لیڈ کریں گی تب ان کے لیے کچھ سپیس، پولیٹیکل سپیس ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی ان کو 9 مئی اور عمران خان سے اظہار لا تعلقی کرنا پڑے گی، اور یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اگر پولیٹیکل موومنٹ چلانی ہے اور اگر انتخابی سیاست کرنی ہے تو پھر مائنس عمران خان ہی کام چلے گا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے اس بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا، خاص طور پر حفیظ اللہ نیازی صاحب نے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے صاحبزادے کے چکر کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کیے، اور اپنے صاحبزادے بیرسٹر حسان نیازی کے لیے کچھ گنجائشوں کے لیے انہوں نے درخواست کی، مختلف لوگوں کے ذریعے انہوں نے یہ بات وہاں تک پہنچائی بھی، اور اس کے بعد ان کے کچھ رابطے بھی ہوئے، کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں ایک جانب تو انہوں نے حسان نیازی صاحب کے لیے کچھ گنجائشوں کی حصول کی کوشش کی، دوسری جانب آپ کو پتہ ان کا فیملی معاملات بھی ہیں، اس چکر کے اندر ان کو یہ بات باور کرائی گئی کہ جناب اگر آپ عمران خان کے لیے بھی کوئی تھوڑی بہت گنجائش حاصل کر لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ وہاں پر عبدالحفیظ یہ جو ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، انہوں نے کوئی بات چیت کی، اور وہاں سے ان کو یہ جواب ملا کہ جناب مائنس عمران خان مائنس ہوں گے، اور جو اصل نظریاتی پاکستان تحریک انصاف ہے وہ سامنے آئے گی اور آ کر لیڈ کرے گی، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جو 9 مئی کے معاملات میں ہیں ان کے لیے کسی طرح کی کوئی نہ چھوٹ ہے، نہ گنجائش ہے، نہ معافی ہے، اور یہ جواب عمران خان صاحب کو پسند نہیں آیا، although کہ ان کی جماعت کے بہت سارے لوگ اس فارمولے پر متفق تھے کہ جناب عمران خان کو پیچھے ہٹا دیا جائے، یا عمران خان خود متبادل کا اعلان کر دیں تو ان کے لیے کچھ گنجائش بن جائے گی۔ یہ اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب نے پہلے معاملات کو آگے بڑھانے کے بعد پھر پیچھے سے سیڑھی کھینچ لی، اور ایک مرتبہ پھر اس معاملے کو ذرا لٹکا دیا، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ مجھے مظلومیت کے چکر کے اندر کچھ حمایت مل جائے گی، اور اس مظلومیت کا جو ووٹ ہے، کیونکہ لوگوں نے عمران خان کے قانون کے اندر یہ بات ڈال دیا کہ آپ الیکشن ڈیٹ پہ دیکھیں سارے اندر بھی ہوں گے نا، اس کے باوجود لوگوں نے بکسے بھر دینے ہیں۔ اب جو پاکستان کی حقیقی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ حقیقی پولیٹیکل ڈائنامکس میں نے آپ کو بتائے، ہوا چلی، تاثر قائم ہوا، نواز شریف واپس آئے، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی، تو وہ تمام لوگ جو جا رہے تھے وہ واپس آ گئے۔ ٹکٹوں کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، 3468 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، 10 دن اور بڑھا دیے گئے ہیں، تقریباً 70 کروڑ روپیہ وصول کر لیا گیا ہے، اتحاد بن چکے ہیں۔
حکومت کی تشکیل سے پہلے ہی اتحادی فائنلائز ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ ہے پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس. یہاں پر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹیبل کون ہے. فوج پیچھے کھڑی ہے؟ نہیں کھڑی ہے. ویل اینڈ گڈ، سب کچھ ٹھیک ٹھاک. اور اس وقت سب کچھ پولیٹیکل ڈائنامکس نواز شریف کے حق میں ہیں اور عمران خان کے خلاف ہیں. لہٰذا یہ جو ہواؤں کا رخ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے، جبکہ عمران خان ابھی تک نہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار ہیں. بنسبت اس کے کہ وہ سبق سیکھیں، وہ اپنی غلطیوں کو مسلسل دہرانے پر آمادہ ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہے تحریک انصاف اس کے لیے مجھے آنے والے دنوں کے اندر مزید سختی ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، اور جو اویلیبل سپیس ہے ان کے پاس مجھے وہ بھی شرنک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.